نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مقدسہ نمبر 6 اور 7 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، اور دونوں آیات جو بھی نئے نبی ڈھونڈتے ہیں، نیا دین تلاش کرتے ہیں، ان کے منہ پہ لعنت ڈالنے کے لیے۔ مرزائی بھی اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا احمد عیسیٰ احمد غلام قادیانی تھا، اور احمد عیسیٰ وہ بھی بھونکتا ہے کہ میری شان میں یہ ہے۔ گرامر کے حساب سے جو گرامر ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ گرامر کے حساب سے بعد میں نبی علیہ السلام کے بعد آنے والا کوئی ایک بھی مراد نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا نا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی ذات پر بہتان باندھے۔ یہ بہتان باندھنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آیات مقدسات کو بدل دینا، اور اوپر سے صحیح احمد عیسیٰ کو پڑھنا بھی نہ آئے، اور وہ بھی بھونکے کہ یہ میری شان بتاتی ہیں، میری تاریخ بتاتی ہیں، اسے پڑھنا آتا نہیں۔ یہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور اسے یہ بھی نہیں پتا یہ گرامر کے حساب سے کیا بلا ہے۔ گرامر کے حساب سے اس سے میں نکلتا ہوں یا نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام قادیانی اس سے مراد ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہوں، بات تو اس کی صحیح ہے نا۔ لیکن غلام قادیانی کے ماننے والے جو مرزائی دلیل بناتے ہیں اس آیہ مقدسہ کو، تو پھر کہتا ہے احمد عیسیٰ اگر غلام قادیانی صحیح ہو سکتا ہے تو میں بھی صحیح ہوں، لیکن اللہ نے کسی کو صحیح نہیں کہا۔ اس لیے دوسری آیت میں وضاحت فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی ذات پر افترا باندھے۔ اب اس کو ہم نے گرامر کی روح سے لینا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، الیکم تمہاری طرف، من بعد اسمہ آگے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو تمہارے پاس موجود ہے،
اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، مبشر واحد مذکر، اس میں فعل کا صیغہ ہے. خوشخبری دینے والا ہوں میں تمہیں ایک رسول کی، ایک رسول کی. احمد عیسیٰ یہاں غلط پھونکتا ہے، تو رسول ان ہو گیا نا تو جمع ہو گیا. خوشخبری دینے والا ہوں، اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا خوشخبری دینے والا ہوں کئی رسولوں کی. جس طرح وہ کہتا ہے جمع ہو گیا، رسول ان ہو گیا نا تو جمع ہو گیا. تمہارا کیا بن جائے گا؟ کئی رسولوں کی. لیکن ہم آگے یاتی لفظ جو ہے نا، آگے لفظ یاتی ہے، اس نے بھی منہ پہ تھپڑ مارا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے لعنت ڈالی منہ پہ رکھ کے. اللہ نے اپنا تھپڑ مار دیا، اللہ نے تھپڑ مار دیا. اللہ کا تھپڑ بڑا سخت ہے، جو اس کا ترجمہ بدلے، اس کا مفہوم بدلے، اس کی آیات کی جو وضاحت ہے اس کو بدلے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے. آگے لفظ ہے بے رسولین یاتی، واحد مذکر غیب. لفظ واحد سمجھو، واحد، واحد مذکر غیب، فعل مضارع. وہ ایک رسول آئے گا، وہ ایک رسول آئے گا. واحد مذکر غیب، باب ضرب یضرب، وہ ایک رسول آئے گا. لہذا احمد عیسیٰ کا کہنا غلط ہو گیا، کلیہ غلط ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، ایک، زیادہ رسول نہیں. آپ جو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول بنائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک رسول کی خوشخبری سنائی ہے. آپ علم پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتا ہوں. واحد مذکر غیب، دنیا کائنات میں، دنیا کائنات میں چلے جاؤ، میری اس بات کو کوئی چیلنج سے غلط نہیں کر سکتا. بالکل دنیا کائنات کے تمام مرزائیوں کو میرا چیلنج ہے، اور ان کے مربی، ان کے جو مربی بھی اور ان کے جو خلیفہ ہیں ان کو بھی میرا چیلنج ہے کہ اس کی خوشخبری آنے والا لائن مردود کانا، اس کی خوشخبری بنا کے دکھاؤ، بنا کے دکھاؤ. یاتی واحد مذکر غیب، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میں اس کی خوشخبری دینے والا ہوں تمہیں. میں خوشخبری سنا رہا ہوں تمہیں، خوشخبری بتا رہا ہوں تجھے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. یاتی، ایک رسول، یاتی بے رسولین یاتی، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. لہذا احمد عیسیٰ کے منہ پہ خدا کا چھتر پڑا، اللہ کا چھتر پڑا، اور تمام مربیوں کے منہ پر اللہ کی لعنت بھی پڑی، پھٹکار بھی پڑی، اور چھتر بھی پڑا. یاتی، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. من بعد اسمہ، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خبری یہاں تک ختم ہوگی. یہ خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے جو بتائی تھی یہاں تک ختم ہوگی. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جاء ماضی کا صیغہ، کوئی خلیفہ اس سے انکار نہیں کرے گا، کوئی مربی جو تھوڑا پڑھا لکھا ہے وہ اس سے انکار نہیں کرے گا کہ یہ جاء ماضی کا صیغہ ہے. ہاں جھوٹ، جس طرح جھوٹ بول رہے ہیں بولتے جائیں گے. فلما جاء، اللہ فرما رہا ہے فلما جاء، بس جب وہ آ گیا، ایک رسول جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ آ گیا. جاء واحد مذکر غیب، فعل ماضی،
باب ناصرہ ینصر، جاء یجیء، جاء یجیء، وہ یجیء کا معنی وہ آتا ہے یا آئے گا، جاء کا معنی آ گیا، ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غیب، واحد مذکر غیب، واحد مذکر غیب، فعل ماضی پہلا صیغہ، جاء جاء، جاءو، جاءت، جاءتا، آگے جینا، جیتا، جیتما، جیتم، جیتی، جیتما، جیتنا، جیتو، جینا، پوری گردان ہوگی، پوری گردان۔ اب جو گرامر سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا ہے، میں بات آپ زیادہ نہیں جانتے، لیکن ایک بات دنیا کائنات میں، پوری دنیا کائنات میں لے جائیں، جاء ماضی کا صیغہ، وہ آ گیا، محمد الرسول اللہ آ گیا، احمد الرسول اللہ آ گیا، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، پڑھے لکھوں سے میری بات ہے، ان پڑھ سے نہیں۔ گرامر اٹھاؤ، ڈکشنری اٹھاؤ، گردان کرو، جاء ماضی کا صیغہ ہے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، جب آ گیا تو اب اس کے بعد کوئی اگر کہے کہ یہ فلاں عیسیٰ کی خوشخبری ہے، فلاں موسیٰ کی خوشخبری ہے، فلاں جناب مرزا کی کانے کی خوشخبری ہے، احمد سے مراد یہ احمد ہے، تو یہ تو وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر توضیح جو اللہ نے بیان کی ہے اس کو غلط کر رہا ہے، یعنی اللہ سے جنگ کر رہا ہے، ہمارے سے نہیں، اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا آ گیا ہے، اور قاری امانت مفتی امانت کون ہے جو کہے جی نہیں آئے گا؟ اللہ کہہ رہا آ گیا ہے۔ بات میری سمجھی بیٹے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مفتی امانت کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت؟ اللہ کا کلام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، بدلنے والا کون ہے؟ مرزائی۔ جس طرح سورہ جمعہ میں وآخرین لما یلحقوا بہم، اس سے پہلے باسا لگا دو، کیوں لگائیں بھائی؟ تیرے باپ کا راج ہے، لگتا ہی نہیں، وہ تو آخر والے بندے، ہم جو ابھی بعد میں آنے والے ہیں، ہمیں بھی تو کسی نے بتانا تھا نا، اس لیے اللہ نے فرمایا وآخرین لما یلحقوا بہم، جب وہ ان سے ملیں گے تو ان سے وہ پوچھیں گے، وہ بتائیں گے جو پہلے موجود ہیں۔ یلحقو مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غیب کا، یلحقو۔ اب یلحقو جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے جمع کا کہ وہ آ کر بتائیں گے، یا رسول نہیں ہے جب مراد، جس طرح تمہارے مربی نے یا تمہارے خلیفہ نے جھوٹ بولا ہے، اس نے خدا کی لعنت لی ہے۔ باسا لفظ مانا ہم لگا ہی نہیں سکتے، مرادی مانا بھی نہیں لے سکتے، مرادی مانا کرنا جو اس کا غلط ہے، مرادی مانا غلط ہے، اس لیے اللہ نے ابتدا میں فرما دیا، یہ رسول کیا فرمایا ہے؟ فلما جاءہم بالبینات۔ اب یہاں کوئی لفظ یجیء لگائے، وہ کون ہے؟ بے ایمان، وہ کون ہے؟ حرام زادہ، قرآن پاک کو بدلنے والا حرام زادہ۔ اس کے نطفے میں فرق ہے، اللہ کے کلام میں کوئی فرق نہیں، اللہ کا کلام ماضی کا صیغہ بتا رہا ہے۔ فلما جاءہم، جب وہ آ گیا، سورہ صف میں بھی یہی بات ہے، اپنا سورہ صافات میں، یہ سورہ صف ہے، سورہ صافات میں بل جاء بالحق، سورہ صف آیا مقدسہ نمبر 37 ہے، 37 یا 36 ہوگا، بس 37 ہے، چلو آپ دیکھ لینا، ایک آیت کا میرے مخالطہ آ رہا ہے، 37 ہی ہے میرا غالب خیال سے 37 ہے، آگے پیچھے 6 ہوگی یا 7 ہوگی، یہ تھوڑا سا ذہن میں آ ہی جاتا ہے،
لیکن صحیح بات یہ کہ ولما جاءہم، ادھر فرمایا اللہ نے بل جاء بالحق کی سورہ صافات میں، بل جاء بالحق کی، بلکہ وہ حق کے ساتھ آ گیا۔ اور یہاں اللہ فرما رہا ہے فلما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، ان کے پاس آ گیا، کن کے پاس؟ یہ عیسائیوں کے پاس، جن کو خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی، یہودیوں کے پاس جن کو خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی۔ فلما جاءہم بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ آ گیا۔ اب اس کو یجی سے کوئی نہیں بدل سکتا، یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو کوئی نہیں بدل سکتا، جو بدلے گا ترجمہ یا مفہوم وہ لعنتی ہوگا، اور وہ بڑے لعنتی مرزائی ہیں، سب سے بڑے لعنتی مرزائی ہیں، جو اس کو بار بار بدل رہے ہیں، بار بار بدل کے اپنے سننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ولما جاءہم، تمہارے حافظ جو ہے نا وہاں، ان سے پوچھو جاء ماضی کا صیغہ ہے کہ نہیں، جو گرامر ہے، میں گرامر کے میں جاء ماضی کا صیغہ ہے کہ نہیں، آ گیا۔ اب جب آ گیا تو گوما تو بعد میں ہے، وہ تو یجی ہوا، اس وقت قرآن پاک میں یجی ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ نبی علیہ السلام نے بھی آگے کی بات کی ہے، آنے والے کی بات کی ہے، آئے گا یا آتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا جاء، آ گیا، ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، آ گیا۔ تو آ گیا کون ہے؟ وہ محمد عربی، احمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر صرف آپ کی سمجھ کا ہیر پھیر ہے۔ سورہ صافات میں جائیں، نکالیں، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے، وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے، بل جاء بالحق، بلکہ وہ آ گیا حق کے ساتھ، وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی فرما دی، یہاں بھی ہوئی ہے فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آ گیا روشن دلائل کے ساتھ، قالوا، بولے وہ، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس وقت یہودی بولے، عیسائی بولے، کافر بولے، قالوا، کہا انہوں نے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ہم تو اس پر اعتبار نہیں لاتے۔ یعنی وہ دل کو بھانے والی باتیں، برائی سے بچانے والی باتیں، یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ کوئی جادو کا قرآن پاک میں کوئی شائبہ ہی نہیں، لفظ ہی کوئی نہیں جادو کا۔ قرآن پاک کی اپنی برکت ہے، اپنی طاقت ہے، قوت ہے، اپنی طاقت قوت قرآن پاک دیتا ہے، جو لیتا ہے اس کو دیتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں، لیکن اس کلام کو سن کر، اس کی اپنا کیا کہتے ہیں، بات مدلل سن کر، دلیلیں سن کر، اور اس کی کیا کہوں کہ جو شان میں اللہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کی ہیبت سے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حالانکہ قرآن پاک والحمد سے لے کر ناس تک ایک لفظ بھی جادو کا نہیں اس میں، لیکن قوت، طاقت کفار نے پہچان لی، کافروں نے پہچان لی، اب یہ مسلمان ہو کر نہیں پہچان رہے۔ ان کو پتا چل گیا کہ یہ بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے، اور اس کے اندر جو کلام ہے وہ دل کو بھانے والا کلام ہے، اس کا کلام تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور طفیل دوسی جیسے مبلغ، اپنے آپ کو بڑا ادیب کہلانے والے کہ میرے مقابلے میں کوئی ادب لا ہی نہیں سکتا، جب انا اعطیناک الکوثر کی چھوٹی سی صورت کسی صحابی نے وہاں لکھ کے لگا دی تو پڑھ کے کہنے لگا ھذا کلام لا بشر، یہ کلام کسی بشر کا نہیں، صرف انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے۔ اب یہ کلام کسی بشر کا نہیں،
اور ماضی کا سیگا بھی استعمال ہوا ہے واضح طور پہ وضاحت کے ساتھ، بالکل وضاحت کے ساتھ ماضی کا سیگا بھی استعمال ہوا ہے. فلما جاءہم، پھر کانا گوما قادیانی، کیسے ثابت ہے اس سے؟ اب یہ سوال تو جو گومے کو مانتے ہیں نا وہی کریں کہ اس سے صداقت تو نظر نہیں آ رہی. یعنی یہ مرزائیوں نے قرآن پاک کے اندر خلل ڈالا ہے، قرآن پاک کے اندر تغیر کیا ہے، تبدل کیا ہے، اور جو تغیر و تبدل کرے وہ کون ہے؟ اتلم بعد ذالک زنیم، قرآن پاک کو بدلنے والے حرام زادے ہوں گے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے بھی حرام زادے ہوں گے، اور قرآن کو بدلنے والے بھی حرام زادے ہوں گے. اس سے تو احمد عیسیٰ کے بھی پرشخٹے اٹھ گئے، کیونکہ اللہ نے پھر اسلام کو یہاں تقویت عطا فرمائی ہے. آگے یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم، جب وہ احمد آ گیا بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. آگے رب نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ احمد عیسیٰ یا غلام قادیانی یا مربی یا خلیفے، کوئی بھی اس سے بڑے ظالم کوئی نہیں. رب نے فرمایا اس سے بڑے ظالم کوئی نہیں جو بہتان باندھے، جھوٹا بہتان باندھے اللہ کی ذات پر. ومن اظلم مما، یہ واحد مذکر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ کی ذات پر بہتان باندھتے ہیں، بہتان باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ لوگ سب ظالم ہیں جو اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں. قرآن تو آ گیا، مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارا اتممت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم، کہ بے شک ہم نے محبوب آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا. اب اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نبی علیہ السلام تک اسلام چلا، آدم علیہ السلام سے لے کر پھر کہتے لو جی پہلے انبیاء کا دین اسلام مکمل نہیں تھا یا نہیں تھا؟ قرآن پاک نے تو کہا نا کہ محبوب آپ کی آمد ہوئی تو آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا. اور وہاں آیا مقدسہ جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں ہے، کافروں کے مقابلے میں یہ دین مکمل ہے، مرزائیوں کے مقابلے میں یہ دین مکمل ہے، احمد عیسیٰ کے مقابلے میں یہ دین مکمل ہے. ہاں پہلے کافروں کا ذکر ہے، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں. پڑھو چوتھے پارے کی آیا مقدسہ ہے